دعوت اسلامی محمد شہزاد علی صاحب کو آواز میں اس اشعار کے ساتھ کہ بادشاہ بلاغت چلے آئی، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، بادشاہ فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی ملکی مہک مشت والے خطابت چلے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ مطلب محبت سے پڑھ کر جواب دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، الحمدللہ مالک کریم کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، وہ اس لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے۔ ہمیں ہماری صف میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو گزشتہ ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، جو گزشتہ ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، جو گزشتہ ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے، آج وہ لوگ قبروں میں سو رہے ہیں۔ موت حقیقت ہے، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آنے والے ماہ رمضان ہم میں سے کس کو نصیب ہوتے کس کو نہ ملتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف کی بات ہے۔ بہرحال جس کو جب اللہ کی جو نعمت مل جائے اس کو غنیمت جان لیجیے، تو شکر ادا کیجیے کہ اس مالک کریم نے ہم کو ایک مرتبہ اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان کی عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم اور آپ یہاں پر جو جمع ہوئی ہے مسجد عالمگیر شہر اچل پور کی تاریخی مسجد، بلکہ شہر اچل پور کی نہیں بلکہ برار کے علاقے کی ودرب کی تاریخی مسجد عالمگیر میں ہم یہاں موجود ہیں۔ اور الحمدللہ جس طریقے سے اس مسجد کا پورے برار میں پورے ودرب میں نام ہے، ایک بار خوشی پڑی بابا زندہ رمضان کا مہینہ 170 نہیں کے حساب سے بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ محترم، تو مسجد عالمگیر جو ہے، جس طریقے سے مسجد عالمگیر کا پورے علاقے میں نام ہے، ویسی مسجد عالمگیر کا پورے علاقے میں کام بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ مسجد کی جو خوبصورتی ہے وہ اپنے اندر ایک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے کافی مبارکباد ہے یہ مسجد کے ذمہ داران، مسجد کے خادمین اور ہماری مسجد کے نوجوان اور مسجد کے مصلیان، جنہوں نے اپنی محنت سے ذمہ داروں کا ساتھ دے کر مسجد کو اتنا خوبصورت سجایا ہے۔ میں بیان سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جو اس مقدس گھر کو سجایا ہے، اللہ تو ان کے مرحومین کی قبروں کو سنوار دے۔ معمولی کام نہیں ہے۔ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، دوسرا خاص مقصد ہے ختم القرآن۔ آج مسجد عالمگیر میں کیا ہوا ہے؟ قرآن پاک کا ختم ہوا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جن بندوں کو توفیق دیتا ہے وہی بندے قرآن کو یاد کرتے ہیں، وہی بندے قرآن کے مسئلے پر سناتے ہیں، اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی بندے حافظ قرآن کی پیچھے تراویح سنتے ہیں۔ یہ سب اس کے توفیق کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہے اس مسجد کے حافظ صاحب، حافظ مبصر نوری صاحب، جنہوں نے حضرت محترم بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہم کو سنائی۔ سب سے پہلے قابل مبارکباد یہ لوگ ہیں۔ اور حضرت محترم، میں ہمیشہ یہ جب ٹاپک پہ بیان کرتا ہوں تو ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، دنیا کے اندر جتنی بھی ڈگریاں ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی منصب ہیں، چاہے دنیا کی ڈگریاں ہوں، دنیا کی منصب ہو، اور کچھ فیلڈ اور کچھ فیکلٹیز ایسی ہیں دنیا کے اندر جو دنیا میں بہت مشکل سمجھی جاتی ہیں،
اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے MBBS کرنا، MD کرنا یہ اور زیادہ مشکل ہے، بلکہ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں اس کورس کو اور جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ MBBS کی ڈگری حاصل کرنا، MBBS کی تعلیم حاصل کرنا، یعنی MBBS ڈاکٹر بننا یہ لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ 18 گھنٹے 20 گھنٹے ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اور MBBS کی ڈگری لیتا ہے، یقیناً وہ بھی ڈگری ہمارے لیے قابل عزت ہے اور MBBS ڈاکٹر بھی قابل احترام ہے، لیکن حضرات محترم یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کی تائید آپ لوگ سب کریں گے کہ MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے موٹی موٹی کتابیں پڑھنا پڑتا ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جب پیپر ہو جاتا ہے، پیپر کلیئر ہو جاتا ہے تو وہ موٹی موٹی کتابیں کے ڈاکٹر یاد رکھ سکتے ہیں؟ سب کو پتا ہے نہیں، چند ضروری چیزوں کے علاوہ، کیونکہ پریکٹس میں وہ چیزوں کا کام ہی نہیں، وہ کتاب جو لفظ با لفظ کوئی دنیا کی موٹی موٹی کتابیں، ایڈوکیٹ کی ڈگری آپ دیکھ لیجیے، وکالت کی ڈگری آپ دیکھ لیجیے، وکیلوں کے پاس موٹی موٹی بکس ہیں، موٹی موٹی کتابیں ہیں، یقیناً وہ لوگ پڑھتے ہیں، سب باتیں آپ کو پتہ ہے، لیکن لفظ با لفظ اور ورڈ ٹو ورڈ کوئی اس کتاب کو سنا نہیں سکتا سوائے خدا کا کلام قرآن مقدس وہ کتاب ہے، اور حافظ قرآن کی وہ شان ہے کہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ 100 پیج 200 پیج 300 پیج نہیں، 10 20 30 آیتیں نہیں، 100 200 آیتیں نہیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر 6666 آیتیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ سے میں کہوں گا کہ اس عمر کے اندر کہ ایک سورہ حفظ کیجیے، ایک سورہ آپ یاد کر کے بتائیے، 8 دن 10 دن 15 دن بلکہ مہینہ بھر لگ جائے گا، لیکن ایک سورہ ہم کو بہت مشکل سے یاد ہوگا، ایک آیت کو ہم کو 10 دن 8 دن لگ جائیں گے، ایک آیت ہم کو بہت مشکل سے یاد ہوگی، یہ 1 2 10 20 آیت کی بات نہیں ہے، 6666 آیتیں قرآن میں موجود ہے، دنیا کا کوئی بھی منصب والا ڈگری والا عہدیدار ون ٹو ون کوئی ان کو سنا نہیں سکتا، یہ تو حافظ قرآن کی شان ہے کہ جب بھی مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کو لفظ با لفظ سناتا ہے کہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، کہ اللہ اس کو یہ شان و منصب دیتا ہے، ورنہ اللہ کی توفیق کے علاوہ کسی کی بساط ہی نہیں ہے کہ قرآن بغیر دے کے سناتا ہے، یہ تو اللہ دلوں کو چن لیتا ہے، اللہ ذہنوں کو چن لیتا ہے، انہیں کو حافظ قرآن بننے کا اللہ شرف دیتا ہے۔ حضرات محترم تو حافظ قرآن کا مرتبہ معمولی مرتبہ نہیں ہے، بہت مرتبہ آپ سنتے ہیں۔ دوسری بات میں جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے حضرات محترم یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو جتنا سنیں گے اتنا سننے کے بعد قرآن پاک ہمارے دل کے اندر روشنی پیدا کرے گا، سکون پیدا کرے گا۔ آپ نے یہ بات سنا ہوگا علماء کرام کہتے ہیں کہ جب تک امت کے اندر 2 چیزیں موجود رہیں گی، جب تک امت کو کوئی مٹا نہیں سکتا، 2 چیزیں علماء کہتے ہیں کہ 2 چیزیں جب تک امت کے اندر ہے اس امت کو کوئی مٹا سکتا نہیں۔ پہلی چیز علماء کرام کہتے ہیں کہ جب تک امت کے اندر جہاد موجود رہے گا، اسلام دشمن طاقتوں سے لڑنے کے لیے جہاد جب تک موجود رہے گا اسلام نہیں مٹ سکتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب تک قرآن موجود رہے گا جب تک اسلام نہیں مٹ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا واقعہ حضرات محترم، بس بات کو سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں، جنگ شروع ہوئی، صحابہ کرام نے کی جماعت کے اندر ہر صحابی حافظ نہیں تھا، سب کو بتائیے ہر صحابی حافظ نہیں تھا، لیکن کچھ صحابہ ان میں ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور کے اندر جنگ شروع ہوئی، تو اس جنگ کے اندر یہ حضرات محترم کہ جنگ میں جو مجاہدین شہید ہوئے تو ان میں کچھ صحابہ کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، یعنی حافظ قرآن تھے وہ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے اور کہا اے امیر المومنین، ہماری شہر کی معزز شخصیت شہر خطیب حدیث سید ثقیف حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہم استقبال کرتے ہیں، بیٹھ جائیے، السلام علیکم۔ حضرات محترم بس توجہ اس طرح کر کے بات کو سمیٹ، تو کہا اے امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ کے اندر جو حفاظ ہو رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام حفاظ شہید ہو جائیں، اس وقت قرآن پاک بک کی شکل میں موجود نہیں تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام حفاظ شہید ہو جائیں، ہم ایک کام کرتے ہیں حافظ قرآن سے تمام جو ہے تو آیتوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق نے قرآن پاک کی آیتیں جو صحابی کو یاد تھی
وہ آیتیں ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی، وہ آیتیں کھجوروں کی شالوں پر لکھی جاتی تھی، اس وقت جو بھی لکھنے کے آلات تھے اس پر لکھی جاتی تھی، لیکن جمع کرنے کا سلسلہ ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا گیا کہ آپ جمع کیجئے۔ انہوں نے جمع کرنا شروع کیا اور حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر قرآن پاک کو مکمل جمع کر لیا گیا۔ اب جب مکمل جمع کر لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ قرآن پاک کو قیامت تک کے، کب تک کے؟ قیامت تک کے اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر کوئی ردی برابر بھی رد و بدل کر سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں کر سکتا حضرات محترم کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو نازل کیا، میں نے، اور میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت شمع کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرات محترم تو یہی قرآن مقدس ہے۔ بس ایک بات بتا کے بات کو ختم کرو حضرات محترم، دور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، 45 لوگ مسلمان ہوئے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 45۔ ابھی تک کے کعبۃ اللہ کے اندر کوئی نماز اعلیٰ اعلان نہیں پڑھی جاتی تھی، کعبے کے اندر طواف اعلیٰ اعلان نہیں ہوتا تھا، صرف 39 مسلمان تھے۔ حکمت کے تحت جو تھے سب مسلمان کیا کرتے تھے؟ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ 45 مسلمان تھے اور کفاروں کی حکومت تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ کفاروں کی حکومت تھی، 39 مسلمان تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ توجہ رکھیے، ہوا یوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دعا کی کہ اللہ عمرو بن ہشام یا عمر ابن خطاب، یہ دونوں میں سے کسی نہ کسی کو اسلام کی دولت عطا فرما دو۔ کس نے دعا کی؟ پیارے نبی۔ حضرات محترم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ دوم ہیں، ان کی شان بھی معمولی شان نہیں۔ ہم صرف حضرت علی کی شان سن رہے، یقیناً حضرت علی کی شان پہ جان قربان، لیکن ہمارے چاروں خلیفاؤں کی جو شان ہے وہ اپنی اپنی جگہ ایسی مسلم ہے کہ ابو بکر صدیق اپنی شان میں بے مثال، فاروق اعظم بے مثال، عثمان غنی بے مثال، مولا علی بے مثال، لیکن ہمارے نوجوانوں کو صرف علی علی بتایا جا رہا ہے تاکہ تین جو خلیفہ ہیں ان کی معاذ اللہ فضیلت کم کر دی جائے۔ لیکن حضرات محترم میں آپ کو کہوں گا، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے قیامت تک کے دنیا کتنی بھی کوشش کر لے گی صحابہ کی عظمت کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ دین بغیر صحابہ کے نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عمر کے لیے کس نے دعا کیا؟ نبی نے، اے اللہ عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے۔ اب سنیے، آپ نے یہ بات سنی ہوگی، آپ نے اور میں نے اسلام قبول کیا تو ہم نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے ذریعے سے ہم کو کیا ملی؟ عزت، یعنی ہم کو مسلمان ہونے کی وجہ سے عزت ملی۔ لیکن فاروق اعظم وہ شخصیت ہے کہ پیارے نبی کہتے کہ اے اللہ عمر کو اسلام عطا فرما اور عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ مسلمان جب مسلمان بنتا ہے تو اسلام کی وجہ سے اس کو عزت ملتی ہے۔ فاروق اعظم حضرت عمر وہ شخصیت کا نام ہے کہ نبی کہتے کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اور دعا بھی کیسے قبول ہوئی آپ نے سنا۔ بہرحال تو دوسرا دن جب نکلا دعا ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 26 سال کے ہیں، 26 سال کے نوجوان یہاں پر کئی بیٹھے ہو گئے، 26 سال کی عمر کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں رکھتی حضرات محترم۔ حضرت عمر 26 سال کے ہیں، اور حضرت عمر کے بارے میں آپ نے سنا کہ حضرت عمر کا مکے کی سرزمین پر وہ دبدبا تھا، وہ ڈیرنگ تھی کہ شہر مکہ کے بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے سردار یہ 26 سال کے عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ شہر مکہ کے اندر کوئی مائی کے لال کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ فاروق اعظم سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرے۔ 26 سال کا نوجوان اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنا جذبہ رکھتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو کس کام کے لیے سنا تھا اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی کس کو اللہ نے بنایا، یہ سننے کی بات ہے۔ بہرحال 26 سال کی عمر ہے، لوگوں نے اکسایا بہکایا، عمر تمہارے پاس اتنی طاقت، اتنی پاور اور اتنی ڈیرنگ ہے، لیکن اسلام کو تم مٹا نہیں سک رہے۔ 45 لوگ مسلمان ہو گئے عمر، اب اگر اسلام پھیلتا گیا تو مکے پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ فاروق اعظم کو لوگوں نے جذبات میں لایا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، آج میں وہ کام کروں گا، تم چھوٹی چھوٹی تدبیریں کرتے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن عمر وہ کام کرے گا، کیونکہ عمر کا نام بھی بڑا ہے، دبدبا بھی بڑا ہے۔ آج میں اسلام کو ایسے مٹاؤں گا کہ محمد کا سر قلم کر دوں گا۔ استغفر، کیا کہا فاروق اعظم نے؟ آج شمع نبوت کو ہی مٹا دوں گا، جو اسلام کے فاؤنڈر ہے اسی کو
मिटा दूंगा। तलवार निकाली और मक्के की सरजमीन पर, मक्के की सरजमीन, मक्के की धूप मशहूर है, लोग धूप में चलते थे, दीवार के सायों में चलते थे। हजरत उमर को गुस्सा ये था कि दीवार के साये में नहीं, धूप में पसीने में शराबोर है और रोड पर चल रहे हैं, तलवार हाथ में है। लोग समझ गए कि आज किसी ना किसी की शामत आई। हजरत मोहतरम किसी की हिम्मत नहीं थी कि उमर आज किसकी शामत आई है, कौन कौन किसकी बीवी बेवा होने वाली है, किसके बच्चे यतीम होने वाले हैं, किसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन हजरत मोहतरम एक सहाबी थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछ लिया हिम्मत कर कर, ए उमर क्या बात है, आज तलवार लेकर तुम कहाँ जा रहे हो, किसकी शामत आई है? तो उमर ने कहा कि आज इस्लाम का काम तमाम। देखिए अल्लाह जब किसको क्या हिदायत दे। वो उमर जो इस्लाम को मिटाने के लिए निकले थे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकले थे, कहा आज मोहम्मद अरबी को मैं कत्ल करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। वो सहाबी ने कहा कि उमर मोहम्मद को कत्ल करने जा रहे हो, पहले अपने घर की तरफ देख लो। अगर कोई जाबाज आदमी को कोई ये कहे, कोई डेरिंगबाज आदमी कोई कहे कि तू हमको ये कहता है तेरे घर का तो जायजा ले, तो उसको गुस्सा डबल हो जाएगा। किस पर? घर वालों पर। क्या है घर वालों, मैं लोगों को इस बात की तलकीन करता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ पर्दा करो और तुम पर्दा नहीं करते, तो गुस्सा डबल हो जाएगा। हजरत उमर का गुस्सा डबल हुआ। कहा क्या हुआ मेरे घर में? कहा जिस मोहम्मद को तू कत्ल करने जा रहा है, तेरी बहन ने उस मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह, यानी तेरे घर तक इस्लाम पहुंच गया है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम का गुस्सा दुगना हो गया कि अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मैं मेरी बहन की खबर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। बहन के घर का रुख किया, शादीशुदा बहन थी, अपने घर के अंदर रहती थी। फारूक आजम ने दरवाजा पे दस्तक नहीं दी, दरवाजा ठोकने लगे। बहन ने पूछा अंदर से। इत्तेफाक की बात ये थी हज़रात मोहतरम कि बहन बैठी थी और कुरान की कुछ आयतें नाजिल हुई थी, वो आयतें तिलावत कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। कहा कौन है? कहा उमर इब्ने खत्ताब हूँ, खत्ताब का बेटा हूँ। बहन ने जैसी सुना, जो उनको कुरान पढ़ा रहा था वो चुप गए, बहनों भी चुप गए कि उमर इब्ने खत्ताब आ गए। हमने तो उमर से इस्लाम को छुपा कर रखा था, अब तो हमारी शामत आ गई। दरवाजा खोला गया। हजरत उमर ने सवाल नहीं किया, बल्कि फौरन बहन को मारना शुरू किया। बाल खींचकर इतना मारा कि सगी बहन को लहूलुहान कर दिया। कहा तूने मोहम्मद अरबी का कलमा क्यों पढ़ा, बाप दादा का दीन क्यों छोड़ा, डबल से तू लौटा। बहन ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ए उमर, तू जिस खिताब का बेटा है मैं भी उस खिताब की बेटी हूँ, यानी खून एक है, एक ही बाप की हम औलाद है। तू मारते मारते थक जाएगा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मोहम्मद का कलमा नहीं छोड़ूंगा। उमर ने सोचा कि यार मेरे डेरिंग के सामने सब लोग बात नहीं करते और ये मेरी बहन के अंदर इतनी जुर्रत कैसे आ गई, तो कहा उनसे कि इतनी जुर्रत तेरे अंदर? तो बहन ने कहा कि ए उमर, तूने मोहम्मद का चेहरा ठीक से देखा नहीं है, क्योंकि जो मोहम्मद का चेहरा ठीक से देख लेता है वो जान की कीमत में, दीदार की कीमत में जान दिया करता है। क्योंकि हुस्न यूसुफ पे कटी वहां अंगुश्ते जना, औरतों की उंगली कटी और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, यहाँ मर्दों के सर कटा करते हैं। तो कहा तू क्या पढ़ रही थी? हज़रात मोहतरम, बस बयान का बाद आखिरी जो टॉपिक बुला रहा हूँ, कि तू क्या पढ़ रही थी? कहा ये कुरान की आयत है जो मोहम्मद पर उतरती है। तो हज़रात मोहतरम गालिबन सूरह तहा 16वें पारे में है, गालिबन ये सूरह तहा की कुछ आयतें हैं। बहन ने हज़रत उमर को कहा ये आयतें मैं पढ़ रही थी, तो कहा तुम नहीं छू सकते हो, वाक़या तवील है। बहरहाल जैसे हज़रत उमर फिर पाक होकर आपने वो कुरान की आयतों को सुना और सुनने के बाद पढ़ना जब, तो हज़रत उमर के दिल के अंदर जो कुफ्र था, कुरान की आयतों से वो कुफ्र कट गया और नूर की शक्ल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कपकपी तारी हो गई कुरान की आयत सुनकर। और फिर अब गए मोहम्मद अरबी की बारगाह में, मामला वही था, तलवार हाथ में थी। अमीर हमजा ने देखा दूर से, कहा या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं तलवार लेकर, अगर इरादा अच्छा होगा तो ठीक है, और इरादा अच्छा नहीं होगा तो मैं आज उमर का काम तमाम करूंगा, क्योंकि हमजा भी शेर मोहम्मद है, शेर खुदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। तो हुजूर ने कहा, क्योंकि हुजूर जानते थे कि मैंने रात में इसके लिए दुआ की है, कहा अमीर हमजा अभी मेरे पास आने तो दो। हज़रत उमर ने तलवार फेंकी और कहा ऐ मोहम्मद, मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूँ। हज़रत मोहतरम, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस चीज़ ने हिदायत का सबब बना, तमाम उलमा ने, तमाम सीरत निगार में लिखा, कोई बुक नहीं है, वो अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मुक़द्दस है, जिसने हज़रत उमर के दिल को फेरा। फिर ये हुआ कि हज़रत उमर ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम हक पर हैं, तो
ہم چھپ کر کوئی نماز نہیں پڑھے گا. کعبے میں اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو, اب اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو اب محمد عربی اسلام کے آگے آگا. کیوں؟ کیونکہ اب کھلے عام اسلام کی تبلیغ ہوگی. اب عمر نے کلمہ پڑھ دیا ہے. یہ شان فاروق اعظم کے تمام صحابہ اس پر متفق ہے کہ جتنی تبلیغ اسلام کی, یعنی جتنی اسپیڈ سے اسلام عمر کے دور میں پھیلا وہ کسی صحابی کے دور میں نہیں پھیلا. کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق اعظم کو ڈبل اگر زندگی ملتی تو پوری دنیا کے اندر عمر فاروق اعظم اسلام پھیلاتے تھے. یہ فاروق اعظم کی شان ہے. حضرات محترم, آپ سے گزارش یہ ہے قرآن پڑھیے, سنیے, اطمینان سے, سکون کے ساتھ, توجہ کے ساتھ. یہ قرآن ہمارے دلوں کے اندھیرے کو دور کرے گا, پریشانیوں کو دور کرے گا, گھروں میں رحمتوں لانے کا سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوران گفتگو اس ناچز سے